بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے آج کی کہانی آدم خور کاکروچ۔ شیڈو اپنی طرز کا واحد میگزین تھا، اگرچہ اس میگزین کے سال میں صرف 2 ہی پرچے بازار میں آتے تھے، لیکن وہ ہاتھوں ہاتھ بک جاتا تھا۔ بیشتر قارئین اس کے چھپنے والے مواد میں سب سے پہلے سام بریڈلی کی خوفناک کہانیوں کو پڑھنا پسند کرتے تھے۔ دوسرے معنوں میں یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ سام بریڈلی کے نام ہی سے اس میگزین کی مقبولیت کا سبب تھا۔ اس کی لکھی ہوئی خوفناک کہانی تحیر اور دہشت ناک مناظر سے بھرپور ہوتی تھی، اور پڑھنے والا سوچ میں گم ہو جاتا تھا کہ کیا ایسا ممکن ہے؟ سیم ہمیشہ ویران حویلیوں، ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات اور مادرائی بستیوں کو اپنی کہانیوں کا پس منظر بنا کر پلاٹ کا تانا بانا بنتا تھا۔ شیڈو کے ایڈیٹر پیتر نے لاکھ چاہا کہ سیم ہر ماہ اسی قسم کی خوفناک کہانیاں لکھا کرے، لیکن اس نے معذرت کر لی تھی کہ ایسی کہانیاں صرف میں 1-2 بار ہی لکھی جا سکتی ہیں سال میں، کیونکہ ان کے لیے پس منظر کی تلاش بہت ضروری ہے۔ اسی لیے وہ کسی ایک شہر میں نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ مختلف قصبوں اور شہروں میں گھومتا پھرتا۔ پیٹر اس سے زیادہ واقف نہیں تھا، بس ایک دن سیم بریڈلی کی ایک کہانی اسے ڈاک سے موصول ہوئی۔ کہانی پڑھنے کے بعد اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس نے تازہ شمارے میں اسی کو چھپا دیا۔ کہانی چھپنا تھی کہ دفتر میں مبارکباد کے خطوط کے ڈھیر لگ گئے اور پرچے کی اشاعت میں نمایاں اضافہ ہوا۔ پیٹر خط کے پتے پر خود پہنچا کہ سیم کو مبارکباد بھی دے دے اور آئندہ کے لیے مزید کہانیاں لکھنے کا معاہدہ بھی کر لے۔ لیکن جب وہ شہر کے مضافاتی علاقے کے ایک بوسیدہ مکان میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ سیم بریڈلی یہاں سے جا چکا ہے۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد سیم کا ایک خط شیڈو کے دفتر میں پیٹر کو موصول ہوا، جس میں معاوضے کی ادائیگی کے لیے ایک دور دراز قصبے کے پوسٹ ماسٹر کا حوالہ دیا گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک نئی کہانی کا مسودہ بھی تھا۔ پیٹر نے فوراً ہی معقول معاوضے کا چیک بنوا کر اس تحریر شدہ پتے پر روانہ کر دیا، اور ساتھ ہی اس سے استدعا کی کہ وہ یا تو دفتر آ کر اس سے مل لے یا پھر اپنا صحیح پتہ تحریر کرے تاکہ وہ خود وہاں جا کر اس سے ملاقات کر سکیں۔ پھر ایک طویل عرصہ گزر گیا اور سیم کا کوئی خط نہیں آیا اور نہ ہی کسی کہانی کا مسودہ۔ 3 ماہ گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اچانک سیم کا ایک خط پیٹر کو ملا، اور ایک نئی کہانی کا مسودہ بھی۔ خط میں نہ ملاقات نہ کرنے کی معذرت، اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا تھا کہ وہ بعض مجبوریوں کی وجہ سے کسی سے ملاقات نہیں کرتا ہے۔ پیٹر نے اس کے بعد بھی کئی بار اس سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ کبھی اپنی ہر لمحہ بدلنے والی رہائش گاہ پر اسے نہ مل سکا۔ البتہ اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ اس کی زندگی کا ایک بڑا حصہ افریقہ کے گھنے جنگلوں میں بعض قبائل کے ساتھ گزرا ہے جو کالے علم پر یقین رکھتے ہیں۔ تھک ہار کر پیٹر نے اس سے ملنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ ویسے بھی سیم اپنی تحقیقات تو بذریعہ ڈاک بھیجتا ہی رہتا تھا۔ یہ دیگر بات تھی کہ اس کی تحریریں سال میں 1-2 بار ہی موصول ہوتی تھیں۔ سمندر کے ساحلی علاقے پر واقع قصبہ نویڈا پر دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ حالانکہ صبح کے 9 بج چکے تھے، لیکن کوہر کی دبیر چادر چند گز آگے کے منظر کو دیکھنے میں حائل تھی۔ قصبے کے زیادہ تر مکانات پتھر اور چونے سے بنے ہوئے تھے، اور ان پر موٹے موٹے درختوں کے تنے ڈال کر ڈھلوان شکل میں بنایا گیا تھا، جن پر سرخ کھپریلیں بچھی ہوئی تھیں، لیکن اب ان سرخ کھپریلیوں کی رنگت فرسودگی کی وجہ سے سیاہ پڑ گئی تھی۔ ایسی ہی ایک سالخورہ عمارت کی بالکونی میں کھڑا ہوا سیم بریڈلی بیزار نگاہوں سے سامنے والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں سے کسی عورت اور مرد کے چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سامنے والے مکان کی بالکونی اس سے 10-12 فٹ ہی آگے تھی۔ دفعتاً ایک چائے کا مگ تیزی سے اس کی طرف آیا۔ اگر سیم فوراً ہی جھک نہ جاتا تو وہ زور و شور سے پھینکا ہوا مگ اس کے منہ پر لگتا۔
سیم کو اس فلیٹ میں آئے 2 دن ہو چکے تھے اور ان 2 دنوں میں سامنے رہنے والے میاں بیوی میں یہ 17واں جھگڑا تھا۔ ہم نے محسوس کیا تھا سیم نے محسوس کیا تھا کہ صبح سویرے سے یہ دونوں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے تھے اور پھر سلسلہ رات گئے تک جاری رہتا تھا۔ عام حالات میں بھی کبھی اس بیہودہ جوڑے کے پڑوس میں رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کہانی پر وہ کام کر رہا تھا۔ یہاں کا ماحول اس کے لیے بہت متاثر کن تھا۔ یکا یک اس کی سماعت سے فحش گالیوں کے علاوہ عورت کے چند جملے ٹکرائے۔ ہارڈی، تیرا پہاڑ سا جسم کسی کام کا نہیں ہے، تو اس سے بہتر تو وہ نیگرو لڑکے ہیں جو بچوں سے مچھلی اتارتے ہیں لانچوں سے مچھلی اتارتے ہیں۔ دفتن ایک چٹاک سی آواز آئی اور عورت کے ہلکنے اور چیخنے میں مزید اضافہ ہو گیا، اور پھر مرد کی بھاری آواز گونجی جس میں عورت کی خصوصیات بڑی عالمانہ انداز میں بیان کی گئی تھی۔ سیم نے اکتاہٹ امیز انداز میں انگڑائی لی اور مڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں بوسیدہ سی میز پڑی تھی، اس کے برابر ہی ایک خالی کرسی تھی جس کی گدیاں پھٹ کر اپنی موجودہ حالت زار چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھیں۔ سیم خاموشی سے اس پر جا کر بیٹھ گیا اور اس دراز سے کاغذ نکال کر اپنے مسودے پر کام کرنے لگا، لیکن اب عورت کی آواز مزید بلند ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کہانی کے بارے میں کچھ سوچنا اور لکھنا چاہتا تھا، مگر ان دونوں کی ملی جلی چنگھاڑتی ہوئی آوازیں مسلسل مخل ہو رہی تھیں۔ بالآخر سیم اٹھ کر کرسی سے اٹھ گیا اور اپنے بستر پر جا کر لیٹ گیا۔ گزشتہ رات بھی وہ ان دونوں کی چیخم دھاڑ کی وجہ سے نہ تو کہانی کے مسودے پر کام کر سکا تھا اور نہ ہی پوری نیند سو سکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جلن سی ہو رہی تھی اور بدن میں ہلکا ہلکا سا درد بھی، حالانکہ وہ صبح تڑکے ہی اٹھ کر نہایا تھا۔ سیم نے آنکھیں موند لیں اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ خواب میں بھی ان دونوں کو ہی لڑتے دیکھتا رہا، اور جب اس سے ان کا جھگڑا دیکھا نہ گیا تو وہ ان کے فلیٹ میں داخل ہوا اور ان سے مخاطب ہوا ہی تھا کہ مرد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو یہ ہے تیرا نیا عاشق۔ اور پھر اچانک ہی اس نے ایک مکہ سیم کو رسید کیا، اور پھر اچانک ہی سیم کی آنکھ کھل گئی اور وہ اپنے بستر پر پڑا تھا۔ سورج خاصا نیچے ہو گیا تھا، غالباً شام کے 5-6 کا وقت تھا۔ اس نے انگڑائی لی اور بستر سے اٹھ کر چپل پہن کر بالکونی میں آ گیا۔ سامنے سناٹا چھایا ہوا تھا، غالباً عورت کا شوہر کہیں باہر جا چکا تھا اور عورت بالکونی میں کھڑی تھی۔ عورت اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور تندرست اور توانا جسم کی مالک تھی۔ مردوں کی طرح کٹے ہوئے تھے بال اور ایک پھولدار فراک زیب تن کیے ہوئے تھی جس کا گلا کافی بڑا تھا۔ سیم نے اندازہ لگایا کہ اس کی عمر 30-32 سال کے درمیان تھی۔ اس نے اس عورت کے جسم کو عجیب نگاہوں سے گھورا۔ ہیلو، عورت نے مسکراتے ہوئے سیم کو مخاطب کیا، مجھے اینگرڈ کہتے ہیں، میرے شوہر کو ہارڈی۔ وہ ایک لانچ کا مالک ہے، لیکن کوہر کی وجہ سے آج کل گھر ہی میں پڑا رہتا ہے۔ آخری جملہ کہتے ہوئے اس نے برا سا منہ بنایا تھا۔ خوشی ہوئی آپ سے مل کر، سیم نے کہا، آپ لوگ بڑے ہی کم گو اور تنہائی پسند معلوم ہوتے ہیں۔ مجھے 3 دن ہوئے ہیں یہاں آئے ہوئے اور آج آپ سے تعارف ہو رہا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ ہاں، ہم لوگ ذرا تنہائی پسند واقع ہوئے ہیں مسٹر، اس نے کہا اور خاموش ہو کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ معاف کیجیے مسٹر ہارڈی، میں نے اپنا تعارف تو کرایا ہی نہیں۔ مجھے سیم بریڈی کہتے ہیں اور میں کہانیاں لکھتا ہوں۔ ہاں مسٹر سیم، میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ ذرا تنہائی پسند واقع ہوئے ہیں، اس وجہ سے پڑوس میں کسی سے ملنا جلنا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی ہم اپنی ذات سے کسی کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے۔ یہ کہہ کر اینگرڈ بالکنی کی رنگ پر جھک گئی۔ سیم نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے دعوت تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ دوبارہ اس کی آنکھوں میں گھورتی ہوئی بولی، میرے شوہر ذرا جذباتی ہیں، ممکن ہے کہ کبھی آپ نے ان کی آواز سنی ہو، ورنہ میں تو ہمیشہ خاموش ہی رہتی ہوں۔ ویسے موسم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر کچھ پینے کا خیال ہے تو آ جاؤ۔ میرا شوہر اس وقت ساحلی بار میں اندھا پڑا ہوگا، تم چاہو تو 2-4 گھنٹے میرے کمرے میں گزار سکتے ہو۔ اینگرڈ بے تکلفی پر اتر آئی۔ شکریہ، سیم نے برا سا منہ بنا کر جواب دیا، میں عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پینا پسند نہیں کرتا۔
اس کا لہجہ خاصی حد تک ناگوار ہو گیا تھا۔ پھر وہ مزید کچھ کہے بغیر مڑا اور اس نے اپنے کمرے میں داخل ہو کر جھٹکے سے بالکنی کا دروازہ بند کر دیا۔ انگرڈ چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھتی رہی، پھر ایک فحش گالی دے کر پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ اگلے 2 دن سیم نے بڑی پریشانی میں گزارے۔ وہ اپنی کہانی کا ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکا تھا۔ اس کے پڑوس سے یا تو چیخنے چلانے کی صدائیں آتی رہیں اور پھر ہارڈی کے جانے کے بعد اس بدذات عورت نے تیز آواز میں ریڈیو بجانا شروع کر دیا تھا۔ تیسرے دن اس نے انگرڈ کو تنہا دیکھ کر اپنی بالکونی میں کھڑے ہوئے اس کی حرکات پر احتجاج کیا۔ تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو؟ اس نے قدرے تیز آواز میں جواب دیا۔ تم سے بہتر تو لانچوں سے مچھلی اتارنے والے نیگرو لڑکے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے بالکونی میں رکھے ہوئے ریڈیو کی آواز بلند کر دی۔ وہ رات بھی سیم پر گراں گزری تھی۔ ہارڈی سرے شام اپنے فلیٹ میں آ چکا تھا اور رات 1 بجے تک ان کے فلیٹ سے بے ہنگم آوازیں نشر ہوتی رہیں۔ رات گئے جب یہ ادھم چوکڑی بند ہوئی تو سیم بالکونی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور وہ منہ ہی منہ میں کچھ بلبلانے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے دونوں ہاتھ گرا لیے اور داہنے ہاتھ سے سینے پر کراس کا نشان بنایا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے شر سے بچنے کے لیے خدا سے دعا مانگ رہا تھا۔ اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے کہ کسی سرسراہٹ کی آواز نے اس کی آنکھ کھول دی۔ سیم چند لمحے اپنے بستر پڑا ان نامعلوم سرسراہٹوں کو سنتا رہا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا اور اس کا چہرہ کسی بھی جذبات سے عاری نظر آ رہا تھا۔ بغیر کوئی آواز پیدا کیے وہ آہستہ سے اپنے بستر سے اترا اور قدم سنبھال کر دیوار کی طرف بڑھا جہاں سوئچ بورڈ آویزاں تھا۔ اسے آویزاں ہی کہا جا سکتا تھا کیونکہ وہ دیوار پر لٹک رہا تھا۔ بجلی کا سوئچ کھٹاک کی ہلکی سی آواز کے ساتھ آن ہوا اور کمرہ بلب کی روشنی میں نہا گیا۔ سیم نے دیکھا کہ کمرے کی دیواروں اور چھت پر ہزاروں کی تعداد میں کاکروچ چپکے ہوئے ہیں، اپنی لمبی لمبی سونڈیں ہلا رہے تھے۔ کمرے میں سنائی دینے والی ہلکی ہلکی سرسراہٹیں انہی کی حرکت سے پیدا ہو رہی تھیں۔ اگلی صبح جب اس نے مکینوں کو کاکروچوں کے بارے میں بتایا تو ہر فرد اس کا مذاق اڑانے لگا، جس میں سب سے پیش اینگرڈ تھی۔ پھر اس نے سیم کی چڑ سی بنا لی۔ وہ جب بھی بالکنی میں کھڑا ہوتا اس کی مجبیر اینگرڈ سے ہوئی تو وہ اسے مسٹر کاکروچ کہہ کر مخاطب کرتی۔ منگل کی رات جبکہ چاند کی 13 تاریخ تھی، سیم بڑے جوش و خروش میں نظر آیا۔ آسمان پر گہرے بادل چھا جانے کی وجہ سے تاریکی گہری تھی اور سمندر خاصا پرجوش نظر آ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ طوفان کی آمد ہے۔ تیز ہواؤں کے سبب قصبے کے مکینوں نے سرے شام ہی دروازے اور کھڑکیاں بند کر لی تھیں۔ مقامی گرجا گھر کے گھنٹے نے 12 بجائے تو سیم خاموشی سے اپنے بستر سے اٹھا۔ اس نے کمرے کی وسعت میں کسی گلابی رنگ سے ایک شش پہلا ستارہ بنایا اور پھر اس میں بیٹھ گیا۔ اس کا منہ مسلسل چل رہا تھا جیسے وہ کسی چیز کا ورد کر رہا ہو۔ کمرے میں کم پاور کا بلب روشن تھا جس کی وجہ سے کمرے کا ماحول عجیب سا ہو رہا تھا۔ دفعتاً سرسراہٹوں کی آوازیں بلند ہوئیں لیکن ان سے بے نیاز سیم کے ہونٹ ہلتے رہے۔ پھر کمرے کے ایک کونے میں ایک کاکروچ نمودار ہوا اور یکے بعد دیگرے کاکروچوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، حتیٰ کہ پورا کمرہ ان سے بھر گیا۔ صرف وہ کشید کیا ہوا ستارہ جس میں سیم بیٹھا تھا کاکروچوں کے چھوٹے چھوٹے وجود سے پاک تھا۔ اچانک سیم نے اپنے داہنے ہاتھ کی درمیانی انگلی اٹھائی اور کھلے ہوئے دروازے کے باہر بالکنی کی طرف کر دی۔ اس کی انگلی کا رخ آہستہ آہستہ سامنے والے فلیٹ کی طرف ہو گیا جہاں ہارڈی اور اینگرڈ محو خوف تھے۔ کاکروچوں نے یک بارگی اپنے منہ اوپر اٹھائے اور سونڈے ہلاتے ہوئے بالکنی کی طرف لپکے۔ اگلی صبح وہ کافی دیر تک سویا لیکن دروازے پر پڑنے والی دستک نے اسے آنکھیں کھولنے پر مجبور کر دیا۔ سیم نے جھنجھلا کر چپل پہنے اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کا ایک آفیسر کھڑا تھا۔ جی فرمائیے آفیسر، سیم نے کہا، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ کیا آپ مسٹر ہارڈی اور مسٹر ہارڈی کی اندوہناک موت کے سلسلے میں کوئی بیان دیں گے؟ کیا؟ سیم نے کہا، کیا مسٹر ہارڈی اور مسز ہارڈی کا انتقال ہو گیا؟ اس کے لہجے میں سے حیرت کا اظہار ہو رہا تھا۔ خدا کی پناہ،
पुलिस ऑफिसर हैरत से मुंह फाड़ते हुए बोला, रात 3 और 4 बजे के दरमियान इन दोनों मियाँ बीवी की चीखों से इर्द गिर्द के तमाम लोग जाग उठे थे। और आप ऐसी नींद सोते हैं कि आपको कुछ मालूम नहीं। मैं अब भी नहीं समझा ऑफिसर, सैम ने कहा। आप क्या कहना चाहते हैं? मियाँ बीवी की कर्बनाक चीखें सुनकर जब पड़ोस के लोग मिस्टर हार्डी के फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था और इन लोगों की कर्बनाक क्राहें मुसलसल सुनाई दे रही थीं। चंद बाहिम्मत लोगों ने दरवाज़ा तोड़ा तो एक खौफनाक मंजर नजर आया। लाखों कॉकरोच मिस्टर हार्डी और मिसेस हार्डी को लिपटे हुए थे और वो दोनों बुरी तरह तड़प रहे थे। उनके जिस्मों से खून निकलकर बिस्तर और फर्श पर फैल चुका था। बहरहाल इन्होंने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और पुलिस को इत्तला दी। जब हम लोग पहुंचे तो वो मनहूस कॉकरोच मिस्टर हार्डी और उसकी बीवी के जिस्मों का एक एक रेशा चट करके दफान हो चुके थे। वहां अलबत्ता हड्डियों के वो ढांचे जरूर पड़े थे। ये कहकर ऑफिसर ने माथे पर आया हुआ पसीना पोंछा। गालिबन उस मंजर का ख्याल करके उसकी पेशानी तर हो गई थी। अगले चंद दिन सैम बहुत मसरूफ रहा। उसका ज्यादा वक्त कमरे की मेज पर कुछ लिखने में सर्फ होता रहा। वीकेंड पर उसने अपना अटैची केस उठाया और फ्लैट से बाहर निकल आया। अभी वो चंद कदम ही चला था कि फ्लैट के मालिक ने उसे आवाज़ दी। मिस्टर सैम, क्या आप जा रहे हैं? उसने पूछा। हाँ, मैं पैरामाउंट सिटी जा रहा हूँ। एक नई कहानी के लिए कुछ तैयारी करना है, सैम ने जवाब दिया। गालिबन पैरामाउंट सिटी की बस 10 बजे मिलेगी। बहरहाल अभी 15 मिनट हैं। ये कहकर वो कस्बे की वाहिद सड़क जो बड़ी शाहरा की तरफ जाती थी चल दिया। खुदा हाफिज। उम्मीद है कि आप जब यहाँ आएंगे तो हमारी सर्विस को नहीं भूलेंगे। उधेड़ उम्र मालिक मकान ने हाथ हिलाते हुए उसे अलविदा किया। बड़ी शाहरा पर पहुंचकर सैम बुड़बुड़ाया। गुज़श्ता कहानियों की निस्बत इस मर्तबा की कहानी बहुत बेहतर हो गई है और उम्मीद है कि एडिटर एक माकूल रकम का चेक भेजेगा। ये कहकर उसने कोट की जेब में रखे हुए उस लिफाफे को थपथपाया जिसमें कहानी का मुसव्वदा था। कहानियाँ मेज़ पर बैठकर नहीं लिखी जाती, इसलिए इसके लिए कुछ सीखना और कुछ अमली तौर पर भी करना पड़ता है। उसने खुद कलामी की। दूर शहरा पर एक बस का हेवला चमका और सैम अपना अटैची केस पकड़े उसके करीब आने का इंतज़ार करने लगा। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। लिंक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।